سورہ الہود۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را۔ یہ کتاب جس کی آیت مستحکم کی گئی ہے، خوب کھول کر بیان کر دی گئی ہے، ایک حکمت والے باخبر کی طرف سے، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں اس کی طرف سے تم کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگا کرو، پھر رجوع کرو اس کی طرف، وہ تم کو ایک مقرر مدت تک اچھا فائدہ پہنچائے گا اور ہر زیادہ کام کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ذرا نظر کرو، یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے پردہ کرے، تو سن لو کہ جب یہ اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی باتوں کو جانتا ہے اور کھلی باتوں کو بھی، بے شک وہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ ہر ایک کی جگہ جہاں وہ رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جہاں وہ عارضی رہتا ہے اسے بھی، یہ سب کچھ روشن کتاب میں لکھا ہے۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے، اور اگر تم کہو کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور اگر ہم معینہ مدت تک ان سے عذاب کو روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے، دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگی پھر ٹلنے والا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔ اور اگر انسان کو ہم اپنے پاس سے نعمت بخش دیں پھر اس سے چھین لے تو نا امید اور ناشکر ہو جاتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ ہے کہ سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئی ہیں، بلا شبہ وہ یعنی انسان بڑا خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ مگر جو لوگ صبر کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں یہی ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور بڑا بدلہ ہے۔ تو شاید تم کوئی چیز چھوڑ دینا چاہتے ہو وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے، اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، یہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو خود بنا لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو ایسی 10 صورتوں کو بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، پھر اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر تم اسلام لے آنا چاہتے ہو۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہی ہے جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور آخرت میں ان کے اعمال برباد ہوں گے، اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بے اثر ہے۔ کیا جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس کے ساتھ ایک گواہ اسی میں موجود ہے، قرآن کا منکر اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے جو پیشوا اور رحمت ہے۔ ایسے لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کسی دوسرے فرقے میں سے اس قرآن کا انکار کرے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو تم قرآن سے شک میں مت پڑو، جو تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے، اور اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گارے۔
یہ لوگ اپنے رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور گواہ یوں کہے گا کہ یہی تو ہے جو اللہ پر جھوٹ جڑتے تھے۔ سن لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں کاجی نکالتے تھے اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے تھے، یہ لوگ زمین پر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تھے اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی بھی نہیں ہوا۔ ان کو دگنا عذاب ہوگا۔ یہ لوگ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے، اور جو معبود تراش رکھے تھے وہ سب غائب ہو گئے۔ لازمی بات ہے آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں یہی لوگ ہوں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کی، یہی جنتی ہے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ دونوں فریقوں یعنی کافر اور مومن کی مثال ایسی ہے کہ ایک اندھا اور بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا ہے، تو کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ڈراتا ہوں، یہ کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بندگی مت کرو، میں تمہارے حق میں ایک دردناک دن کے عذاب سے اندیشہ رکھتا ہوں۔ تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو بھی وہی ہوتے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے لوگ ہیں، اور یہ بھی ظاہر رائے سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر فضیلت کی کوئی بات بھی نہیں پاتے، بلکہ ہم تم کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ نوح نے کہا کہ اے میری قوم، بھلا یہ تو بتلاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر قائم ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھ کو رحمت عطا کی ہے، پھر وہ آپ لوگوں کو نظر نہ آئے، کیا ہم اس کو تمہارے گلے میں ڈال دیں اور تم اس سے نفرت کیے جاؤ؟ اور اے میری قوم، میں تم سے اس پر مول نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ ہی کے ذمے ہے، اور میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں جو ایمان لے آئے ہیں، وہ تو اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم نادانی کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان کو نکال دوں تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی بات جانتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن کو تم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو اللہ ان کو ان کی نیکی کا بدلہ نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو میں ظلم کرنے والا ہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا ہے، اور جھگڑا بھی بہت سا کیا، جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ نوح نے کہا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور میں چاہوں کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ چاہے کہ تم کو گمراہ کرے، میری خیر خواہی تمہارے کام نہ آئے گی۔ وہی تمہارا رب ہے اور تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اس قرآن کو گار لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے یہ قرآن بنا لیا ہے تو میرا گناہ مجھ پر ہوگا، اور جو تم جرم کرتے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر کچھ غم نہ کرو، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہماری نگرانی میں بناؤ، اور جو ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ اور نوح نے کشتی بنانا شروع کی، اور جب قوم کا کوئی سردار نوح کے پاس سے گزرتا تو وہ مذاق اڑاتا۔ نوح کہتا کہ اگر آج تم ہمارے ساتھ تمشخور کرتے ہو تو ہم تم پر ہنسیں گے، جس طرح تم ہم پر ہنستے ہو، تو تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور جو اسے رسوا کر دے گا۔
تو تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور اس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچے گا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح سے کہا، ہر قسم کے ایک نر اور ایک مادہ 2 عدد کشتی میں چڑھا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جس پر حکم نافذ ہو چکا انہیں نہیں، اور دوسرے ایمان والوں کو بھی ساتھ لے لو، اور باجوز تھوڑے آدمیوں کے وہ ایمان نہ لائے تھے۔ اور نوح نے کہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، بے شک میرا رب غفور اور رحیم ہے۔ اور وہ ان کو لے کر چلنے لگی پہاڑ جیسی موجوں میں، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ ایک علیحدہ مقام پر تھا، اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا، ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، لیکن جن پر وہی رحم کرے۔ اور دونوں کے بیچ میں ایک موج حائل ہو گئی، پس وہ بھی غرق ہو گیا۔ اور حکم ہو گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی گھٹ گیا، اور قصہ ختم ہو گیا۔ اور کشتی کوہ جودی پر آ ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ کافر لوگ رحمت سے دور ہوں۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا، اے میرے رب، میرا یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو احکم الحاکمین ہے۔ اللہ نے کہا، اے نوح، یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، یہ تباہ کار ہیں، سو مجھ سے ایسی درخواست نہ کرو جس کی تم کو خبر نہیں، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح نے کہا، اے رب، میں اس امر سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ایسے درخواست کروں جس کی مجھ کو خبر نہ ہو، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور رحم نہ فرمایا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ کہا گیا، اے نوح، اترو، ہماری طرف سے سلام اور برکتیں تم پر نازل ہوں گی اور ان جماعتوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور بہت سی جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جن کو میں چند روز عیش دوں گا، پھر میری طرف سے سخت سزا ہوگی۔ یہ سب غیب کی خبروں میں سے ہیں جو میں تم کو وحی کے ذریعے بتا رہا ہوں، اس سے پہلے تو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم جانتی تھی، تو صبر کرو، انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی اچھا ہے۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ ہی کی بندگی کیا کرو، اس کے سوا تمہاری کوئی معبود نہیں ہے، تم شریک بنا کر اللہ پر بہتان لگاتے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس نصیحت کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اے میری قوم، تم اپنے رب ہی سے گناہ کی بخشش مانگا کرو، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار مے برسا دے گا، اور وہ تم کو اور طاقت دے کر تمہاری طاقت بڑھا دے گا، اور مجرم بن کر روگردانی مت کرو۔ وہ بولے، ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تم پر ایمان لائیں گے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے تم پر آصف پہنچا کر تم کو دیوانہ بنا دیا ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اس سے بیزار ہوں جس کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ اللہ کے سوا تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کر لو اور مجھے مہلت نہ دو، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، جتنے زمین پر چلنے والے ہیں سب کی چوٹی اس نے پکڑ رکھی ہے، بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے۔ پھر بھی اگر تم روگردانی کرو گے تو میں نے تم تک وہ پیغام پہنچا دیا ہے جو مجھ کو دے کر بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور کو زمین میں بسا دے گا اور تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔
بے شک میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور ان کو شدید عذاب سے نجات دی۔ یہ وہی قوم عاد تھی جنہوں نے اپنے رب کی آیت سے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر شخص و متکبر کا کہنا مانتے تھے، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے ساتھ رہی اور قیامت میں بھی۔ دیکھو، عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ خوب سن لو، عاد کو رحمت سے دوری ہوئی جو ہود کی قوم تھی، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے قوم، اللہ ہی کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تم کو آباد کیا، تو اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کے سامنے توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ قوم نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے بہت سی امیدیں رکھتے تھے، کیا تم ہم کو منع کرتے ہو ان چیزوں کی عبادت سے جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں، اور جس دین کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو اس میں ہمیں بہت شبہ ہے، جس نے ہم کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، ذرا یہ تو بتلاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے اپنی طرف سے مجھ کو رحمت بخشی ہے، سو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو پھر مجھ کو اللہ سے کون بچائے گا؟ تو تم میرا سراسر نقصان ہی کر رہے ہو۔ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے دلیل ہے، اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ تم کو فوراً عذاب آ پکڑے گا۔ سو انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ تو صالح نے کہا کہ تم 3 دن اور بسر کر لو اپنے گھروں میں، یہ سچا وعدہ ہے۔ سو جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے صالح کو اور اس کے ساتھ جو مومنین تھے ان کو اپنے مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ آپ کے رب ہی بڑی قوت والا اور غلبے والا ہے۔ اور ان ظالموں کو ایک سخت نعرے نے آ دبایا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ خوب سن لو، سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ خوب سن لو، سمود کو رحمت سے دوری ہوئی۔ اور تحقیق ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچی تو سلام کیا۔ ابراہیم نے بھی سلام کیا، فوراً ایک بچڑا تلا ہوا لائے۔ سو جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے تک نہیں بڑھتے تو ذرا پریشان ہوئے اور ان سے دل ہی دل میں ڈرے۔ فرشتے بولے، ڈرو مت، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، پس ہنسے جب ہم نے بشارت دی ان کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی، تو بولے، ہائے خاک پڑے، اب میں بچہ جانوں گی، میں تو بوڑھیا ہوں اور یہ میرے شوہر بوڑھے نیرے، واقعی یہ بات بھی عجیب ہی ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا آپ اللہ کے کاموں میں تعجب کرتی ہیں؟ اس خاندان کے لوگوں پر تو خدا کی رحمت ہے اور برکتیں ہیں، بے شک اللہ تعریف کے لائق بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے وہ خوف جاتا رہا اور ان کو خوشی کی خبر ملی تو انہوں نے ہم سے قوم لوط کے بارے میں لڑنا شروع کر دیا۔ بے شک ابراہیم بڑے بردبار اور رقیق القلب اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس بات کو چھوڑو، تمہارے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹالنے والا عذاب آنے والا ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو لوط ان کی وجہ سے مغموم ہوئے
اور ان کے سبب تنگ دل ہوئے اور کہا آج کا دن بہت بھاری ہے، اور ان کی قوم ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور وہ پہلے ہی سے نامناسب حرکتیں کرتی رہتی تھی۔ لوط نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بہت اچھی ہے، سو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی معقول آدمی نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے آپ کو معلوم ہے ہم کو تمہاری بیٹیوں کی ضرورت نہیں، اور آپ کو معلوم ہے جو ہمارا مطلب ہے۔ لوط نے فرمایا کاش میں تم پر غالب اور زور آور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا۔ فرشتے کہنے لگے اے لوط، ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ آپ تک نہیں آ سکیں گے، سو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے اہل خانہ کو لے کر چلیے، اور تم میں سے کوئی پیچھے کی طرف مڑ کر نہ دیکھے، مگر آپ کی بیوی نہ جائے گی، اس پر بھی وہی آفت آنے والی ہے جو دوسرے پر آنے والی ہے۔ ان کے وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ سو جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے زمین کو الٹ کر اوپر کے حصے نیچے کر دیے اور اس سرزمین پر کنکر کے پتھر برسانا شروع کر دیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر آپ کے رب کے پاس خاص نشان بھی تھا، اور یہ بستیاں ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تم کو فراغت میں دیکھتا ہوں اور میں ڈرتا ہوں کہ تم پر اس دن کا عذاب آئے جس میں طرح طرح کی مصیبتیں ہوں گی۔ اور اے میری قوم، تم ناپ اور تول پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں نقصان نہ کیا کرو، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے حد سے آگے نہ نکلو، اور اللہ کا دیا ہوا جو بچے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم یقین کرو اور میں تمہارا نگہبان تو نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے اے شعیب، کیا تمہارا تقدس تم کو تعلیم دیتا ہے کہ ہم کو ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں، یا ہم کہ یہ ترک کر دیں کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں تصرف کریں؟ واقعی آپ بہت ہوشیار اور دین پر چلنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے نیک روزی دی تو کیا ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ میں جس امر سے تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا خدا ہی کے فضل سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے میری قوم، میری ضد سے تم پر کوئی ایسی مصیبت نہ آ جائے جیسے کہ قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آ پڑی تھی، اور قوم لوط تو تم سے زمانے کے لحاظ سے بہت دور نہیں ہے۔ اور تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، دراصل میرا رب بڑا ہی مہربان اور بڑی محبت والا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، بہت سی باتیں تمہاری کہی ہوئی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور ہم تم کو اپنے سے کمزور دیکھ رہے ہیں، اور اگر تمہارے خاندان کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تم کو سنگسار کر چکے ہوتے، اور ہماری نظر میں تمہاری کوئی عزت نہیں۔ شعیب نے فرمایا اے میرے قوم، کیا میرے خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے بھی زیادہ معزز ہے، اور اس کو تم نے پاس سے پشت ڈال دیا؟ بلا شبہ میرا رب تمہارے سب اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میرے قوم، تم اپنے طور پر عمل کرتے ہو، میں اپنے طور پر عمل کر رہا ہوں۔ اب جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس پر عذاب آنے ہی والا ہے، جو اس کو رسوا کرے گا، اور وہ کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے شعیب کو اور اس کے ساتھیوں کو جو اہل ایمان تھے اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور ان ظالموں کو ایک سخت آواز نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ کبھی گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔
خوب سن لو، مدین کو رحمت سے دوری ہوئی جیسے سامود رحمت سے دور ہو گئے، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات اور روشن دلیل دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، سو وہ فرعون ہی کے پیچھے چلتے رہے، اور فرعون کی راہ صحیح نہیں تھی۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر ان کو دوزخ میں جا اتارے گا۔ وہ بہت ہی بری جگہ ہے اترنے کی، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے ساتھ ساتھ رہی، اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو ان کو دیا گیا۔ یہ ان بستیوں کی بعض خبریں تھیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں، ان میں چند اب بھی قائم ہیں اور چند بالکل ختم ہو گئے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ سو ان کے وہ معبود جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، ان کو ذرا سا بھی کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے جب آپ کے رب کا حکم آ پہنچا، اور الٹا ان کو نقصان پہنچایا۔ اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے۔ ان قصوں میں اس کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا جس روز تمام لوگ جمع کیے جائیں گے، وہ روز سب کی حاضری کا دن ہے، اور ہم اس کو صرف تھوڑی مدت کے لیے مؤخر کیے ہوئے ہیں۔ جس روز قیامت آئے گی کوئی شخص بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں بول سکے گا، پھر ان میں بعض بد نصیب ہوں گے اور بعض خوش نصیب ہوں گے۔ تو جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں اس حال میں ہوں گے کہ ان کے لیے وہاں چیخ و پکار ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں ہوں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے۔ ہاں اگر تیرا رب چاہے تو دوسری بات ہے، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے پورے طور پر کر سکتا ہے۔ اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے۔ ہاں اگر تیرا رب چاہے، یہ اللہ کی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو جس چیز کی یہ عبادت کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ شک میں نہ رہیں، یہ لوگ بھی اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور ہم ان کو ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے پورا پورا دیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر ایک بات پہلے سے اللہ کی طرف سے طے نہ ہوئی ہوتی تو ان میں فیصلہ ہو جاتا، اور یہ اس کی طرف سے ایسے شک میں ہے کہ جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ اور تمہارا رب تو سب کو ان کے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن پورا پورا دے گا، بے شک یہ جو عمل کرتے ہیں اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ اے پیغمبر، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو ظالم ہیں ان کی طرف مت جھکو ورنہ دوزخ کی آگ تم کو آ لپٹے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا، پھر تم کو کہیں سے مدد نہ ملے گی۔ اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح و شام اور رات کے کچھ حصوں میں نماز پڑھا کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اور صبر کیا کرو کہ اللہ نیک بندوں کا بدلہ ضائع نہیں کیا کرتے۔ تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے، باوجود ان تھوڑے سے آدمیوں کے جن کو ہم نے ان میں سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے وہ ان ہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا، اور وہ جرائم کے عادی تھے۔ اور تیرا رب ایسا نہ تھا کہ بستیوں کو کفر کے سبب ہلاک کر دیتا جبکہ ان کے رہنے والے اصلاح میں لگے ہوں گے۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، اور وہ تو ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، مگر جن پر تمہارا رب رحم کرے، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور تمہارے رب کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اور ہم نبیوں کے قصوں میں سے یہ سارے حالات آپ سے بیان کرتے ہیں جن سے ہم تمہارے دل کو
تقویت دیتے ہیں، اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا اور مومن کے لیے نصیحت اور یادداشت ہے۔ اور ان سے کہہ دیجیے جو ایمان نہیں لائے کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں، نتیجے کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا علم تو بس اللہ ہی کو ہے، اور تمام امور اسی کی طرف رجوع ہوں گے، تو پھر اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان باتوں سے جو تم کر رہے ہو۔